اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک جملہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ جملہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ جملہ ہے انا زید کریم۔ لسان القرآن کورس کے طلبہ و طالبات یقیناً اس جملے میں 3 غلطیاں نکال چکے ہوں گے۔ پہلی غلطی انہوں نے یہ نکالی ہوگی کہ جملے کے شروع میں انا کبھی نہیں آتا، جملے کے شروع میں ہمیشہ انا آتا ہے۔ یعنی انا اور انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے لسان القرآن کورس میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، جبکہ انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ تو شروع میں انا نہیں، یہاں پر انا آنا چاہیے تھا۔ دوسری غلطی انہوں نے لازماً یہ نکالی ہوگی کہ انا ہو چاہے انا ہو، ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اور ان کا اسم جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر زید جو ہے یہ منصوب نہیں آ رہا بلکہ مرفوع استعمال ہو رہا ہے۔ اور تیسری غلطی انہوں نے لازماً یہی نکالی ہوگی کہ انا اور انا کی جو خبر ہوتی ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، یہ کبھی بھی مجرور نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لسان القرآن کورس کے طلبہ و طالبات اگر یہ 3 غلطیاں نکال چکے ہیں تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے تینوں غلطیاں بالکل صحیح پکڑیں۔ اب میں ان طلبہ و طالبات کو ایک سرپرائز دینا چاہ رہا ہوں، اور سرپرائز یہ ہے کہ اس جملے میں ایک بھی غلطی نہیں ہے۔ یہ جملہ 100% صحیح ہے۔ اب یہ جملہ صحیح کیسے ہے، آج کے لیکچر میں یہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جملہ صحیح کیوں ہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے لیکچر کی طرف۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آئے گا اور آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوگا۔ ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہوا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جنہیں انا و اخواتہا بھی کہا جاتا ہے، یہ تعداد میں کل 6 ہیں۔ ایک ہے انا، ایک ہے انا، ایک ہے کانا، ایک ہے لاکنہ، ایک ہے لیتا، اور ایک ہے لعلہ۔ یہ 6 حروف ہیں جن کو انا و اخواتہا بھی کہا جاتا ہے اور حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے، اس سوال کا جواب ہی اصل میں آج کا لیکچر ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی فعل سے مشابہت کی بنا پر انہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اب ان حروف کی فعل سے مشابہت کس طرح سے ہے، تو یہ حروف کئی طرح فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، حروف کی تعداد میں یہ فعل کے مشابہ ہیں۔ کس طرح کہ ان میں یعنی حروف مشبہ بالفعل میں کبھی 3 حروف ہوتے ہیں، جیسے انا، انا اور لیتا، ان میں 3 حرف ہیں۔ انا میں حمزہ 2 نون، انا میں حمزہ 2 نون، لیتا میں لام یا اور تا۔ کبھی ان میں 4 حروف ہوتے ہیں، جیسے کانا اور لعلہ میں۔ کانا میں کاف، 1 حمزہ 2 نون، لعلہ میں 1 لام، پھر عین، پھر 2 لام۔ اور کبھی 5 حروف ہوتے ہیں، جیسے لاکنہ، اس میں 1 لام، 1 الف، 1 کاف اور 2 نون۔ تو ان کی پہلی مشابہت جو ہے وہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح فعل میں حروف کی تعداد کبھی 3 ہوتی ہے، کبھی 4 ہوتی ہے، کبھی 5 ہوتی ہے، اسی طرح ان میں بھی حروف کی تعداد 3، 4 یا 5 ہے۔ فعل میں حروف کی تعداد 3، جیسے ذہبہ فعل ماضی 3 حروف ہیں، انزلہ فعل ماضی 4 حروف ہیں، انتظرہ فعل ماضی اس میں 5 حروف ہیں۔ تو جس طرح فعل میں حروف کی تعداد کبھی 3 ہوتی ہے، کبھی 4 ہوتی ہے، کبھی 5 ہوتی ہے، تو اسی طرح ان حروف میں بھی حروف کی تعداد جو ہے وہ 3 ہے، 4 ہے یا 5 ہے۔ تو پہلی مشابہت ان کی حروف کی تعداد کے اعتبار سے ہوگی۔ دوسری مشابہت جو ہے ان میں یہ ہے کہ یہ فعل کے ہم وزن ہوتے ہیں، یعنی ان کا وزن جو ہے وہ فعل کے وزن جیسا ہے۔ جیسے انا یہ بروزن فرا کے ہوگا، انا بروزن فرا کے ہوگا، فارارا باب دعا سے استعمال ہوتا ہے، فرارا ماضی کا صیغہ، تو تبدیلی کے بعد وہ بن جاتا ہے فرا، تو فرا کا وزن جو ہے وہ انا والا وزن ہے۔
کأنّا اور لعلّہ جو ہیں یہ بروزن فعلنا کے ہیں، یعنی فعلنا جو فعل ماضی میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کے وزن پر ہیں، اور لاکنہ جو ہے یہ بروزن ضاربنا ہے، یعنی باب مفعلہ میں جو ضاربہ ہے اس سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ جو بنتا ہے اس کے وزن پر ہے۔ تو دوسری مشابہت ان کی یہ ہو گئی فعل کے ساتھ کہ یہ فعل کے ہم وزن ہوتے ہیں۔ تیسری مشابہت ان کی فعل کے ساتھ یہ ہے کہ یہ فعل کے ہم معنی ہوتے ہیں۔ فعل کے ہم معنی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے انا اور انا جو ہیں یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تحقیق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تحقیق کے لیے عربی زبان میں جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہا، قاف اور قاف، حققا یحققو تحقیقاً، تو گویا انا اور انا جو ہیں یہ حققتو کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ کأنّا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تشبیہ کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ شبہ یشبہ تشبیہاً، تو یہ شبہتو کی طرح تشبیہ پر کأنّا دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح لاکنہ جو ہے یہ استدرکتو کی طرح استدراک پہ دلالت کرتا ہے، اور استدراک آپ سمجھتے ہیں کہ سابق کلام سے وہم کو دور کرنا استدراک کہلاتا ہے۔ یعنی اب گرامر کی کتابوں میں جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ انا اور انا جو ہیں یہ تحقیق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کأنّا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لاکنّا استدراک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیتا تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لعلّہ جو ہے یہ ترجیح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان سب کے ایکولنٹ ڈکشنری میں افعال بھی موجود ہیں، یعنی انا انا تحقیق کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو حققا یحققو تحقیقاً فعل استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، کأنّا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو شبہ یشبہ تشبیہاً فعل استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، لاکنّا استدراک کے لیے استعمال ہوتا ہے، استدرکا یستدرکو استدراکاً فعل استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، لیتا جو ہے یہ تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو تمنا یا یتمنا یو تبدیلی کے بعد تمنا یتمنا فعل استعمال ہوتا ہے آرزو کے لیے، اور لعلہ جو ہے یہ ترجیح کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ترجا یا یترجا یو تبدیلی کے بعد ترجا یترجا، یہ توقع کے لیے عربی زبان میں فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک مشابہت ان کی یہ ہو گئی کہ یہ فعل کے ہم معنی ہوتے ہیں۔ چوتھی مشابہت ان کی فعل کے ساتھ اس طرح ہے کہ یہ فعل کی طرح مبنی ہوتے ہیں اور مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں۔ جس طرح فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اور مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی مبنی ہوتے ہیں اور مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے یہ معرب ہوتا ہے، اس لیے فعل مضارع کا اعراب ذکر کیا جاتا ہے کہ کبھی وہ مرفوع استعمال ہوتا ہے، کبھی منصوب استعمال ہوتا ہے، کبھی مجزوم استعمال ہوتا ہے، لیکن فعل ماضی جو ہے یہ مبنی استعمال ہوتا ہے، اور فعل ماضی کے پہلے صیغے کا آخری حرف چاہے کسی باب سے ہو وہ زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، چاہے ایکٹیو وائس میں ہو چاہے پیسیو وائس میں ہو۔ جیسے نصرہ، دیکھیں را پہ زبر ہے، اگر پیسیو وائس بناؤں نصرہ تو را پہ زبر ہی رہے گی۔ کسی باب میں بھی لے جائیں ماضی کا، چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسیو وائس ہو، پہلا صیغہ جو ہے اس کے آخری حرف پر زبر ہی آئے گی۔ تو چوتھی مشابہت ان کی یہ ہوئی کہ یہ فعل کی طرح مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں۔ پانچویں مشابہت ان کی فعل کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح فعل متعدی جو ہے وہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی متعدی فعل وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل کے علاوہ مفعول بھی آتا ہے، یعنی وہ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ تو جس طرح متعدی فعل دو چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، فاعل اور مفعول کا، اسی طرح یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ بھی دو چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جنہیں پھر ان کے داخلے کے بعد ان کا اسم اور خبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 طرح کی مشابہت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر انہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی ہم اپنے جملے کی طرف۔ تو ہمارا جملہ جو ہے وہ ہے انا زیدن کریمن، جبکہ آپ کے مطابق یہ جملہ ہونا چاہیے تھا انا زیدن کریمن۔ تو یہ جو انا زیدن کریمن جملہ ہے، اس جملے کو میں اگر کلرز دوں، یعنی وہ جو ہم نے مین کلرز رکھے ہوئے ہیں اپنے اعراب القرآن لیکچرز کے سلسلے میں، کہ اسم کو ہم بلو کلر دیتے ہیں، فعل کو ہم گرین کلر دیتے ہیں، اور حرف کو ہم ریڈ کلر دیتے ہیں، تو میں کلرز آپ کے سامنے ان الفاظ کو دیتا ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات ساری کی ساری فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ تو دیکھیے جی کلرز کے ساتھ، جی تو کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو انا ہے یہ آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہا ہے،
زیدن بلو میں ہی نظر آ رہا ہے، کریمن میں کاف جو ہے یہ ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے اور ریمن جو ہے یہ بلو کلر میں نظر آ رہا ہے۔ گویا انا زیدن کریمن جو ہے یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جس میں انا فعل ہے، زیدن اور ریم جو ہیں یہ اسماء ہیں اور کاف جو ہے یہ حرف جر ہے۔ اب میں ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو انا جو ہے یہ ایک فعل ہے، آپ اسے حرف سمجھ رہے تھے تو یہ مشابہت ہے حروف مشبہ بالفعل کی، فعل کے ساتھ لفظی مشابہت۔ تو انا اصل میں فعل ہے، ڈکشنری کھولیں گے آپ کو حمزہ نون نون حروف مادہ کے تحت ایک فعل ملے گا ان المریدو پیٹرن میں، جس کا مصدر انن، انینن، انانن، انتن اور تعنانن دیا گیا ہوگا اور اس کے معنی لکھے ہوں گے آہ بھرنا یا کراہنا، یعنی درد سے جو کراہ رہا ہوتا ہے اس کے لیے عربی زبان میں فعل استعمال ہوتا ہے انا، یعنی ان المریدو، مریض کراہا، مریض نے آہ بھری۔ تو یہ انا جو ہے یہ اصل میں فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جب بھی فعل آتا ہے اگر وہ لازم ہو تو صرف فاعل پر اپنی بات پوری کر دیتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک لازم فعل ہے، آہ بھرنا، کراہنا، تو اس کا فاعل آگے آئے گا اور فاعل اس کا زید ہے، اس لیے آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے۔ کریمین میں کاف جو ہے یہ حرف جر ہے جو کہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ریم جو ہے عربی زبان میں ڈکشنری بتاتی ہے اس کے معنی ہیں خالص سفید رنگ کا ہرن۔ تو ہرن کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریم ہے۔ تو کریمن جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، گویا ترجمہ ہوگا ایک ہرن کی طرح یا کسی ہرن کی طرح۔ تو انا فعل ہے، زیدن فاعل ہے، کریمن جار مجرور متعلق انا فعل کے ہے، اور انا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس جملہ فعلیہ کا ترجمہ ہم کریں گے زید نے ایک یا کسی ہرن کی طرح آہ بھری، یعنی زید ایک ہرن کی طرح کراہا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال لسان القرآن کورس کے طلباء و طالبات جنہوں نے اس جملے میں جملے کو ظاہری طور پہ دیکھتے ہوئے 3 غلطیاں نکال لیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن میں جیسے کہ آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آئے اور آپ کے علم کے مطابق وہ غلط لگ رہی ہو تو فوراً سے فیصلہ نہ کر لیا کریں کہ وہ غلط ہے، بلکہ ایک آپشن یہ لازمی رکھا کریں کہ ابھی شاید آپ کا علم اس لیول تک نہیں پہنچ رہا، ہو سکتا ہے وہ چیز صحیح ہو لیکن ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے۔ تو اس کی ایک بہترین اگزامپل یہ ہے کہ یہ جملہ جسے آپ جملہ اسمیہ سمجھ رہے تھے وہ جملہ اسمیہ نکلا ہی نہیں بلکہ وہ جملہ فعلیہ تھا، اور جو غلطیاں آپ اس جملے میں جملہ اسمیہ سمجھ کر نکال رہے تھے ان میں سے ایک غلطی بھی اس جملے میں موجود نہیں تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کسی اور لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔